السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کے صحابی ثابت بن قیس بن شماس، ان کی آواز طبعی طور پر، قدرتی طور پر وہ بلند تھی۔ جب وہ بولا کرتے تھے تو اونچی آواز تھی، خطیبانہ انداز تھا، اور وہ آواز اونچی نہ بھی کرتے تو قدرتی ان کی آواز اونچی تھی۔ تو جب یہ آیتیں نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون۔ تو وہ اپنے گھر میں بیٹھ گئے اور گھر بیٹھ کر غم افسوس میں مبتلا ہو گئے اور روتے رہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے نوٹ کیا کہ میرے فلاں صحابی وہ مجلس میں نہیں آ رہے۔ آپ نے صحابہ کرام سے معلوم کیا کہ وہ صحابی مجلس میں نہیں آ رہا، کہاں گیا؟ تو جب معلوم کروایا گیا، پتہ چلا کہ وہ ان آیتوں کے نزول کے بعد گھر میں بیٹھا ہوا ہے، روئے جا رہا ہے اور مسلسل ایک بات کہہ رہا ہے، میرے عمل برباد ہو گئے، میری آواز اونچی ہے، میں اللہ کے رسول کے سامنے اونچی آواز سے بات کرتا ہوں، میرے عمل برباد ہو گئے۔ جب اللہ کے رسول علیہ السلام کو اس کیفیت کا علم ہوا تو آپ نے پیغام بھجوایا، لا نہیں، بلکہ وہ تو جنت میں جائے گا، وہ تو جنتی ہے۔ اور پھر اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس کو بلوایا۔ کیوں؟ اس کے آواز طبعی طور پر اونچی تھی۔ اس کا مقصد یہ نہیں تھا کہ وہ اپنی بات کو اللہ کے رسول کی بات پر ترجیح دے۔ لہذا ہمیں اپنی باتوں کو اللہ کے رسول علیہ السلام کی بات پر ترجیح نہیں دینی چاہیے، اور اپنی آواز کو اللہ کے رسول کی آواز سے اونچا نہیں کرنا چاہیے، یعنی اپنی بات کو مقدم نہیں رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔